صلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات السلام علیکم۔ میں ذیشان کمال سال دوم کے اردو کے لیکچر کے ساتھ حاضر ہوں۔ بچوں، یہ پہلی جو بات میں آپ سے کرنے جا رہا ہوں وہ بڑے دھیان سے سنیے گا۔ آج جو اقتباس ہم کر رہے ہیں اس میں توضیحات زیادہ ہے۔ توضیح یعنی کچھ ایسے الفاظ ہیں جو اس میں معرفہ ہیں، تو جب بھی تشریح میں کوئی اس میں معرفہ آ جائے تو اس کی وضاحت کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔ کم سے کم 2 سطروں پر اس کی وضاحت ضرور کریں، ٹھیک ہے؟ اور چونکہ توضیحات کے لیے الفاظ زیادہ ہیں اس اقتباس میں، اس لیے جو پورا وائٹ بورڈ ہے اس میں وہ تمام توضیحات مکمل طور پر لکھی نہیں جا سکتی، لیکن جہاں تک ہو سکا میں نے وہ لکھا، اور باقی جو ہوگا انشاءاللہ وہ میں بول کر آپ کو سمجھاؤں گا۔ پھر حوالہ جات وہ لکھنے کی جہاں کوئی بھی جگہ نہیں تھی، تو جو میں لیکچر بولوں گا اسے غور سے سنیے گا۔ جب بھی کوئی حوالہ آئے گا تو میں بتاؤں گا یہ نوٹ کر لیں حوالہ ہے، تو آپ نے وہ نوٹ کر لینا ہے، کیونکہ وہ وائٹ بورڈ پہ لکھنے کی جگہ میرے پاس نہیں تھی۔ اب غور سے سنیے گا۔ اب شروع ہو رہا ہے، پاکستان کی تاریخ بیان کی جا رہی ہے، اور تاریخ پاکستان میں اب موڑ آ رہا ہے جہاں سر سید احمد خان نے مسلمانوں کی فلاح، ان کی ترقی، ان کی بہتری، بھلائی، ان کی سیاسی، معاشرتی، تہذیبی، تعلیمی اور ادبی اصلاح کی کوشش کی۔ وہاں سے یہ بات شروع ہوتی ہے۔ تو سر سید نے قدامت پسند مسلمانوں کو نئے زمانے کی ضروریات سے آگاہ کیا۔ بیٹا، بہت سے مسلمان تھے جو ابھی تک انگریزوں کی مخالفت کر رہے تھے، اور انگریزوں کی مخالفت میں وہ اس حد سے گزر گئے تھے کہ انگریزی زبان سیکھنے اور جدید علوم کی طرف آنے کو بھی وہ کفر قرار دیتے تھے۔ ان کے نزدیک جو شخص انگریزی زبان سیکھے گا یا جدید علوم سائنسی تعلیم حاصل کرے گا وہ بھی کافر ہو جائے گا۔ اور اس دور کے علماء نے تو باقاعدہ انگریزی زبان پر کفر کا فتویٰ عائد کر دیا تھا۔ یہ وہ دور تھا جب اس دور کے بہت سے شاعر بھی انگریزی زبان کے خلاف تھے۔ اکبر الہ آبادی جیسے، جنہوں نے کہا کہ وہ پانی پڑھنا پڑا ٹائپ کا، پانی پیا پائپ کا، تو یہ اتنے خلاف ہو گئے تھے کہ وہ سر سید احمد خان کی بھی انہوں نے مخالفت کی۔ تو لیکن سر سید احمد خان کی یہ کوشش تھی کہ مسلمانوں کو وہ جدید علوم سے آگاہ کریں، انہیں آمادہ کریں کہ وہ جدید علوم سیکھیں، انگریزی زبان سیکھیں، کیونکہ انگریزی زبان اگرچہ مسلمانوں کے لیے ضروری نہیں تھی، لیکن اس وقت مسلمانوں کے لیے انگریزی زبان ناگزیر ہو چکی تھی، ضروری ہو چکی تھی، وہ وقت کی ضرورت بن چکی تھی۔ اس لیے اس دور میں انگریزی زبان سیکھنا لازم تھا، ضروری ہو چکا تھا۔ تو سر سید احمد خان یہ چاہتے تھے کہ مسلمان انگریزوں سے اور دوسری اقوام سے پیچھے نہ رہیں، وہ جدید علوم سیکھیں، وہ انگریزی زبان سیکھیں۔ تو ہزار دقتوں سے، یعنی ان کو اس سر سید احمد خان کو بہت وقت لگا اور بہت کوشش کرنا پڑی، بہت محنت کرنا پڑی مسلمانوں کو جدید علوم کی طرف لانے کے لیے، کہ مسلمان نئے علوم کی طرف آئیں، اور نئی حکومت سے تعاون پر آمادہ کیا۔ کیونکہ ہندو نہایت مکاری سے، چالاکی سے انگریزوں پر یہ ثابت کرنے میں کامیاب ہو گئے کہ ان کے اصل مخالف تو مسلمان ہیں،
جبکہ ہندو تو ان کے خیر خواہ ہیں۔ اس لیے انگریزوں نے ہندوؤں نے انگریزوں کی ہمدردی حاصل کرنے میں کامیابی حاصل کر لی، کامیابی پا لی، اور وہ انگریزوں کے قریب آ گئے۔ مسلمانوں پر انگریزوں نے ظلم کیا جبکہ ہندوؤں کو اپنے قریب کر لیا۔ یہ لمحہ فکریہ تھا مسلمانوں کے لیے، اور یہ وہ وقت تھا کہ مسلمانوں کو اب ضرورت تھی کہ وہ انگریزوں کے قریب آئیں، ہندوؤں کا مقابلہ کرنے کے لیے وہ بھی انگریزی زبان سیکھیں اور جدید علوم سے آراستہ ہوں۔ تو سر سید احمد خان کو ضرورت پہ مشکل تو پیش آئی، لیکن انہوں نے آخر اپنے موقف کو ثابت کر دیا کہ مسلمانوں کو اب جدید علوم سے آراستہ ہونا ہے، اب انگریزی زبان سیکھنا ان کی ضرورت بن چکی ہے، کیونکہ نیسیسٹی از دا مدر آف انوینشن، ضرورت ایجاد کی ماں ہے۔ اور حضرت اقبال نے فرمایا تھا، دوڑتا ہے اشہب زمانہ، کھا کھا کے طلب کا تازیانہ، کہ جدید علوم کے جزیہ وقت کی ضرورتوں کے مطابق جو لوگ نہیں چلتے وہ پیچھے رہ جاتے ہیں، چلنے والے نکل گئے ہیں، جو ٹھہرے ذرا کچل گئے ہیں۔ اس لیے ضروری تھا جدید علوم سے راستہ ہونا۔ تو اپنی مذہبی تصانیف سر سید احمد خان نے خطبات احمدیہ لکھی، رسالہ اسباب بغاوت ہند لکھی، خطبات احمدیہ لکھی، اور اس کے علاوہ ایک رسالہ جاری کیا تہذیب الاخلاق۔ یہ رسالہ 24 دسمبر 1870 کو جاری کیا جب سر سید احمد خان ہندوستان سے لوٹے۔ ہندوستان میں انہوں نے 2 رسالے پڑھے، اسپیکٹیٹر، ایک کا نام تھا اسپیکٹیٹر اور ایک کا نام تھا ٹیٹلر۔ ٹیٹلر کے مدیر تھے ایڈیسن اور اسپیکٹیٹر کے مدیر تھے اسٹیل۔ ان رسالوں میں مضامین چھپتے تھے جن میں مختلف مصنفین، ادیب، مضمون نگار اپنے خیالات کا اظہار کرتے تھے۔ سر سید احمد خان اردو ادب کے پہلے مضمون نگار ہیں۔ انہوں نے سب سے پہلے مضمون نگاری کا آغاز کیا اور یہاں 24 دسمبر 1870 کو رسالہ تہذیب الاخلاق جاری کیا۔ یاد رکھنا یہ رسالہ 4 مختلف ادوار میں چلا، کبھی بند ہو جاتا تھا، پھر شروع ہو جاتا تھا، پھر بند ہو جاتا تھا۔ تو اس میں تقریباً 333 مضامین شائع ہوئے، جن میں زیادہ تر مضامین سر سید احمد خان کے ہیں، لیکن انہوں نے دوسرے ادیبوں کو بھی دعوت دی کہ وہ بھی اپنے خیالات کا اظہار کریں اس رسالے کے ذریعے۔ اور اس رسالے کا مقصد تھا کہ مسلمانوں کو سیاسی، تعلیمی اور مذہبی طور پر بیدار کیا جائے، ان کی اصلاح کی جائے، ان کو جدید علوم کی طرف راغب کیا جائے۔ تو یہ رسالہ مسلمانوں کے لیے بہت کارگر ثابت ہوا۔ رسالہ تہذیب الاخلاق کے اجراء سے انہوں نے ثابت کر دکھایا کہ اسلام عقل کے اصولوں پر مبنی ہے۔ سر سید احمد خان نے اپنے مضامین کے ذریعے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ اسلام کا تعلق عقل سے ہے۔ بچوں یہاں ایک بات واضح کر دوں کہ سر سید احمد خان کی سب سے بڑی غلطی، جس کی وجہ سے بہت سے مسلمان شاعر، ادیب اور علماء ان کے خلاف ہوئے، وہ یہ تھا کہ انہوں نے اسلام کو عقلی بنیادوں پر سٹڈی کیا۔ انہوں نے اسلام کا مطالعہ کیا عقلی بنیاد پر، جبکہ یاد رہے کہ یہ سر سید احمد خان کی سب سے بڑی غلطی ہے۔ اسلام کا عقل سے نہیں، بلکہ اسلام کا مابعد الطبیعیات اور قلبی کیفیتوں سے تعلق ہے۔ عقل چھوٹی ہے، عقل محدود ہے، جبکہ اسلام ایک لامحدود دین ہے۔ اس کو عقلی بنیادوں پر پرکھا نہیں جا سکتا۔ اس کی بے شمار مثالیں ہیں۔ حضرت علی نے بھی یہ وضاحت کی تھی کہ اسلام کا عقل سے نہیں، اسلام کا دماغ سے نہیں، بلکہ دل سے تعلق ہے۔ تو یہ سر سید احمد خان کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ تو خیر،
ان کی تعلیمی مساعی 1877 میں تکمیل کو پہنچی جب علی گڑھ کالج کا افتتاح ہوا، جو کم از کم 30 برس تک مسلمانان ہند کا واحد قومی مرکز بنا رہا۔ بیٹا سر سید احمد خان نے علی گڑھ تحریک کا آغاز کیا تو سب سے پہلے 1875 میں انہوں نے MAO کالج تعمیر کیا، 1877 میں مدرسۃ العلوم قائم کیا، اور سر سید احمد خان کی یہ تعلیمی مساعی جاری رہیں، اور یہ تعلیمی ادارے بنانے کے لیے سر سید احمد خان نے پورے بر صغیر کے مسلمانوں کو آواز دی اور ان سے چندہ اکٹھا کیا، چندہ جمع کیا، مسلمانوں کے چندے پر یہ ادارے بنے، اور سر سید احمد خان نے جب تعلیمی مساعی کا آغاز کیا تو ابتدا میں ان کی مخالفت ہوئی، لیکن رفتہ رفتہ مسلمان تعلیم کی طرف راغب ہونے لگے، ان کے اداروں میں تعلیم حاصل کرنے لگے۔ بیٹا تعلیم بہت ضروری ہے، علم دنیاوی ہو یا دینی ہو، دونوں علوم حاصل کرنا بہت ضروری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم کی طلب ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔ تو تعلیمی ادارے بہت ضروری تھے۔ آخر سر سید احمد خان کے انتقال کے بعد 1920 میں یہ کالج علی گڑھ یونیورسٹی بن گیا، اور سر سید احمد خان کی تعلیمی کوششوں کو خاطر خواہ نتیجہ بھی ملا۔ اور انسان جب ایک کام کا آغاز کر لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں انسان کی مدد کرنا شروع کر دیتا ہے۔ پہلے آغاز کرنا مشکل ہوتا ہے، انسان کو مشکلات تو نظر آتی ہیں، لیکن جو شخص مشکلات کو دیکھتے ہوئے مایوس نہیں ہوتا بلکہ اپنی منزل کی طرف قدم اٹھاتا اور آگے بڑھتا رہتا ہے، آخر منزلیں خود بڑھ کر اس کو سلام کرتی ہیں، منزل اس کے پاؤں چومتی ہے، کیونکہ ایک مصرع ہے، چلے تو کٹ ہی جائے گا سفر آہستہ آہستہ۔ تو یاد رہے، اور ایک شعر ہے کہ اے جذبہ دل گر میں چاہوں ہر چیز مقابل آ جائے، منزل کے لیے 2 گام چلوں اور سامنے منزل آ جائے۔ تو بچوں 1884 میں سر سید نے پنجاب کا دورہ کیا، اور اس پنجاب کے دورے میں انہوں نے لدھیانہ، لاہور، پٹیالہ اور امرتسر کے لوگوں کو چندے کے لیے پکارا اور مسلمانان ہند کے لیے تعلیمی ادارے بنانے میں ان سے مدد طلب کی۔ تو ان لوگوں نے، پنجاب کے ان لوگوں نے دل کھول کر سر سید احمد خان کی مدد کی۔ ان کی آواز پر وہ یوں دوڑے جیسے پیاسا کنویں کی طرف دوڑتا ہے، پانی کی طرف دوڑتا ہے۔ انہیں واقعی ایک ایسے مسیحا کی ضرورت تھی جو مسلمانوں کو نئے علوم سے آراستہ کرے، ان کی تہذیبی اور تعلیمی اصلاح کرے۔ اس لیے انہوں نے دل کھول کر سر سید احمد خان کو چندہ دیا، ہر لحاظ سے ان کی مدد کی اور مزید ان کا ساتھ دینے کا وعدہ کیا۔ سر سید احمد خان پنجاب کے ان لوگوں سے اس قدر خوش ہوئے کہ انہیں زندہ دلانے پنجاب کا لقب دیا۔ تو ایک طرف وہ علی گڑھ سے وابستہ ہوئے، دوسری طرف انہوں نے لاہور میں انجمن حمایت اسلام کا ادارہ قائم کیا۔ دراصل انجمن حمایت اسلام کا ادارہ جب قائم کیا گیا، یہ بھی مسلمانوں کی فلاح و بہبود، ان کی ترقی، مالی تعلیمی مدد کے لیے بنایا گیا، اور اس ادارے کے بانی خلیفہ حمید الدین ہیں۔ لاہور میں اس کا مرکز بنا اور یہ ادارہ بھی چندے پہ چلتا تھا، اور اس ادارے کے تحت بہت سے اسکول، کالج، یتیم خانے اور ہسپتال بنائے گئے۔ آج بھی وہ اسکول، کالج، ہسپتال اور یتیم خانے موجود ہیں اور کام کر رہے ہیں۔ جی 1884 میں سر سید نے آل انڈیا محمدن ایجوکیشنل کانفرنس کی بنیاد ڈالی۔ بیٹا 1884 میں اس کانفرنس کا آغاز کیا گیا۔ سر سید احمد خان نے اس
کانفرنس کا مقصد تھا کہ مختلف علاقوں کے لوگوں کو دعوت دی جائے، ان سے خطاب کیا جائے، ان کو تعلیم حاصل کرنے کی دعوت دی جائے، ان کو جدید علوم سے آراستہ ہونے کی ترغیب دی جائے، اور مزید چندہ بھی مسلمانوں کے لیے چندہ بھی اکٹھا کیا جائے۔ یہ مقصد تھا اس تنظیم کا، اور اس کے اجلاس ہر سال مختلف مقامات پر منعقد ہو کر مسلمانوں میں ایک نئی زندگی پھونکنے کا باعث بنے۔ اس کانفرنس کا یہ فائدہ ہوا کہ مسلمانوں کو احساس ہوا، مسلمانوں کے دل میں یہ احساس جاگا کہ اب انہیں اپنے زور بازو پر اکتفا کرنا ہوگا، اب غلامی کی زنجیروں کو توڑنا ہوگا، کہ غلامی 100 سال کی غلامی سے شیر کی ایک دن کی زندگی بہتر ہے، گیدڑ کی 100 سالہ زندگی شیر کی ایک دن کی زندگی بہتر ہے۔ یہ سلطان فاتح علی ٹیپو نے کہا تھا، جو بنگال کے ایک بہت بڑے سپاہ گر تھے۔ مسلمانوں کے لیے ان کی خدمات بھی ناقابل فراموش ہیں۔ تو اس تنظیم سے مسلمانوں میں ایک نئی لہر دوڑ گئی، اور زندگی کی ایک نئی لہر مسلمانوں میں بیدار ہوئی۔ پھر 1867 میں بنارس کے بعض ہندوؤں کو یہ خیال پیدا ہوا کہ اردو کو موقوف کر کے ملک میں بھاشا زبان رائج کی جائے۔ بنارس ہندوستان کا مشہور شہر ہے، یہ گنگا کے کنارے پر واقع ہے، جہاں بہت سے مندر ہیں اور گھاٹ بھی بہت زیادہ ہیں، شمشان گھاٹ جسے کہتے ہیں۔ ہندوؤں کے لیے یہ شہر بہت مقدس ہے۔ اس شہر کو کاشی کا نام بھی دیتے ہیں، اکثر ہندو اپنے بچوں کے نام بھی رکھتے ہیں، کاشی نام رکھتے ہیں۔ اور یہاں کے ہندوؤں نے اردو زبان سے نفرت کا ثبوت دیتے ہوئے یہ فیصلہ کیا کہ اردو زبان ختم کر کے ہندی زبان رائج کی جائے۔ یوں تو اردو اور ہندی بولنے میں زیادہ فرق نہیں، کچھ الفاظ ہیں جن کے تلفظ کا فرق ہے، لیکن زیادہ تر دونوں زبانیں ایک ہی طرز پہ بولی جاتی ہیں۔ علاقوں کی مناسبت سے لہجوں میں تھوڑا بہت فرق ضرور ہے۔ اصل فرق ہے رسم الخط پر۔ اردو نستعلیق رسم الخط پر لکھی جاتی ہے، جبکہ ہندی دیوناگری رسم الخط پہ لکھی جاتی ہے۔ بھاشا زبان ہندی زبان کا پرانا نام ہے، جو دیوناگری رسم الخط میں لکھی جاتی ہے، اور ہندوؤں کا یہ منصوبہ تھا کہ اردو کو ختم کر کے ہندی رسم الخط، بھاشا زبان، دیوناگری رسم الخط رائج کر دیا جائے۔ اور ہندو زبان کی اپنی ایک پہچان ہے، اور مسلمانوں کو فارسی، عربی اور اردو زبان سے بہت محبت ہے۔ سلیقے سے ہواؤں میں جو خوشبو گھول سکتے ہیں، ابھی کچھ لوگ باقی ہیں جو اردو بول سکتے ہیں۔ عزیز اس لیے وہ مجھ کو جان کی طرح ہے، عزیز اس لیے وہ مجھ کو جان کی طرح ہے کہ وہ شخص اردو زبان کی طرح ہے۔ اور شعر دیکھیے، اپنی اردو تو محبت کی زبان تھی پیارے، اب سیاست نے اسے جوڑ دیا مذہب سے۔ تو یہ اشعار جو میں نے بولے یہ نوٹ کر لیجئے۔ تو سر سید کہتے ہیں، یہ پہلا موقع تھا جب مجھے یقین ہو گیا کہ جو قوم زبان پر حملہ کر سکتی ہے، وہ قوم کس طرح مسلمانوں کو قبول کر سکتی ہے، کس طرح مسلمانوں کے وجود کو برداشت کر سکتی ہے۔ تو انہیں اب اندازہ ہوا کہ مسلمان اور ہندو کبھی ایک ساتھ نہیں رہ سکتے، ان دونوں کا ایک ساتھ رہنا محال ہے، جس طرح آگ اور پانی کا ایک ساتھ رہنا محال ہے، اسی طرح ہندوؤں اور مسلمانوں کا ایک ساتھ رہنا بھی محال ہے۔ یہ آغاز تھا جب برِ صغیر کے مسلمانوں کے لیے علی الاعلان سب سے پہلے 2 قومی نظریے کا
پرچار کیا گیا، سب سے پہلے دو قومی نظریے کی منادی کی گئی، دو قومی نظریے کا اعلان کیا گیا، یعنی مسلمان اور ہندو دو مختلف قومیں ہیں، ان کا رہن سہن، ان کی رسومات، ان کے مذہب، ان کے ہیروز سب ایک دوسرے سے مختلف ہیں، وہ ایک ساتھ نہیں رہ سکتے، ان کا ایک ساتھ رہنا بالکل محال ہے۔ اس لیے مسلمان ہندوؤں سے کوئی توقع نہ رکھیں، مسلمانوں کو اپنی قوت بازو پر اکتفا کرنا ہے اور خود محنت کرنی ہے، اپنی مدد آپ کرنی ہے۔ تو یہ سر سید احمد خان کا فلسفہ تھا۔ تو بچوں، یہاں تک جو باتیں میں نے کی یہ نوٹ کر لیں، اور جو میں نے کوٹیشن یا جو اشعار بولے وہ نوٹ کر لیں۔ اگلے لیکچر کے ساتھ حاضر ہوں گا، جب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ، خدا حافظ۔